نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس سے آگے جتنا ممکن ہو سکا بیان کیا جائے گا۔ پچھلی دفعہ بیان کیا گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا، جب بچے تھے، ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جب بلایا گیا تو اس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام دیے۔ اس کی گود میں جب موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا۔ صرف پکڑا ہی نہیں، اس زور سے کھینچا کہ وہ چلا اٹھا۔ اس نے جو اپنے بندے تھے ان درباریوں کو بلا لیا کہ یہی میرا دشمن ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ حکم دیا تو اس کی بیوی کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کی بہت محنت کی، بہت کوشش کی۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امتحان تھا۔ پیدائش ہوئی وہ امتحان، اب یہ امتحان۔ تو منت سماجت کے بعد جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پرورش پاتے رہے، اچھے اچھے لباس پہنتے، کھانے کھاتے۔ تو دوسری طرف اس نے حکم دیا ہوا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے جو بچے تھے ان کو قتل کرنے کا بھی حکم تھا۔ ایک سال میں قتل کر دیتے، دوسرے سال کے جو بچے ہوتے ان کو رہنے دیتے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بار فرعون نے خواب میں دیکھا کہ فلسطین سے، بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی ہے۔ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہاں سے ایک آگ اٹھی، تو اس نے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے گھر تھے ان میں سے کسی کو نہ جلایا۔ تو جو ان فرعونیوں کے گھر تھے وہ سبھی کے سب اس آگ نے جلا دیے، کیونکہ اس کے دربار میں ہر وقت قیافہ شناس، یہ نجومی، جادوگر، یہ سارے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ تھا وہ مشرک تھا، اب اس کا یقین ان چیزوں پر زیادہ تھا۔ تو جب صبح اٹھ کر اس نے اپنا خواب ان لوگوں کو بیان کیا، سارے جب اکٹھے کیے، دربار لگایا تو اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ رات کو یہ خواب دیکھا، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری حکومت کے لیے خطرے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیری حکومت کو، تخت و تاج کو ختم کر دے گا۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے بھی اس نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے، تاکہ کوئی بچہ بڑا ہو کر میرے لیے خطرہ نہ بنے۔ تو لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ واقعہ بیان ہو چکا ہے، اس کے گھر میں رہنے لگے، پلنے لگے، کھانا پینا، لوگ حتیٰ کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا بیٹا سمجھنا شروع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ فرعون کی بیوی نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ جہاں پر جاتا ساتھ میں فرعون کے اس قافلے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی جاتے۔ تو کہتے ہیں ایک بار تو کسی جگہ باہر فرعون کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو واپسی پر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے پیچھے چلے گئے۔ تو جو بادشاہ کا قافلہ تھا، جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ بادشاہ فرعون واپس چلا آیا، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر پیچھے واپس آ گیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا
کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو وہ لوگ نیند کی حالت میں تھے، سستی میں تھے، سوئے ہوئے تھے یا جیسے بھی تھے۔ تو جب وہ شہر اس وقت کوائٹ تھا، اس میں کوئی بندہ نہ تھا، تو دو بندے موسیٰ علیہ السلام کو ملے جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا، ایک وہ فرعونی تھا۔ حالانکہ وہ بھی نہیں جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اصل والدین بنی اسرائیل سے ہیں، یا وہ بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا وہ بھی یہ نہیں جانتا تھا، سوائے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے کوئی بندہ یہ بات نہیں جانتا تھا۔ تو وہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، تو ان میں سے جو بنی اسرائیل کا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ دوسرا غاصب تھا، ویسے بھی وہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے تھے، فرعونی جتنے بھی تھے وہ ظلم کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، جو چاہتے کرتے۔ تو جب اس نے مدد طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کے لیے گئے، تو آپ کو غصہ آیا۔ جب غصے میں آپ نے اس دوسرے بندے جو فرعونی تھا اس کو ایک مکہ مارا، بعض کہتے ہیں اس کو تھپڑ مارا، بعض کہتے ہیں مکہ مارا۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ لگانا بھی بڑی بات ہوتی ہے، مکہ تو دور کی بات تھی۔ جیسے اس کو لگی وہ وہاں پر ڈیر ہو گیا، وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو اب سوائے موسیٰ علیہ السلام اور اس بنی اسرائیل کے بندے کے علاوہ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ سارا کام ہو گیا، یہ شیطان کا عمل تھا، یہ شیطان کی وجہ سے ہو گیا۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ آپ چلے گئے، کیونکہ وہ لوگ اس وقت آرام کر رہے تھے، شہر بند تھا۔ تو جب چلے گئے دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے باہر نکلے کہ پتہ لگائیں۔ ادھر فرعون کے دربار میں اس کی شکایت درج ہو گئی، ایک فرعونی کو کسی نے قتل کر دیا، اب اس کی سزا دی جائے، اب دی جائے تو کس کو دی جائے، اب پتہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ ڈھونڈنے لگے کہ اس قاتل کو ڈھونڈو، قاتل کو کیسے ڈھونڈے، پتہ وہ ایک ہی بندہ تھا جو گواہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب باہر نکلے کہ دیکھوں پتہ لگاؤں باہر کیا حالات ہیں، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ان پر امتحان تھا۔ جب باہر نکلے تو بازار کی طرف گئے تو آگے دیکھا پھر وہی وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا وہی لڑائی کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ، ایک فرعونی کے ساتھ وہ لڑائی میں مشغول ہے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ جب مدد طلب کی نا تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، تو غصے میں اس کو کچھ کہہ دیا۔ تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کل کی طرح غصے میں، کل انہوں نے اس فرعونی کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا، آج یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تو کیا مجھے بھی مارنا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے اس فرعونی کو مار دیا تھا؟ اپنے غصے کی وجہ سے جو چاہتا ہے کرتا پھرے گا۔ اب جو فرعونی تھا اس کو پتہ چل گیا کہ جو کل بندہ قتل ہوا تھا اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کے اس بندے نے بتا دیا۔ وہ بھاگتا ہوا فرعون کے دربار میں گیا، جا کر اس کو شکایت کی کہ کل جو بندہ قتل ہوا تھا اس کا قاتل کوئی اور نہیں، تیرا ہی بیٹا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اب فرعون کو، وہ تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی تو نہیں تھا، اس کو تو پہلے ہی شک تھا، صرف بیوی کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو امان دی تھی کہ اس کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتی تھی۔ اب اس نے حکم دے دیا کہ نہیں، یہی ہے وہ بندہ، یہی ہے جس کی وجہ سے میری سلطنت کو، میری بادشاہت کو خطرہ لاحق ہے، تو یہی مجھے بھی قتل کر دے گا، میری بادشاہ تباہ کر دے گا، چھین لے گا۔ تو اس نے حکم دے دیا اپنے بندوں کو کہ جاؤ موسیٰ کو قتل کر دو، جہاں ملے وہاں قتل کر دو۔ تو کہتے اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام قاموس تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس بعد میں آئے اس وقت وہ فرعون نے، وہ مر چکا تھا بادشاہ قاموس، اس کا بھائی ولید جو اس سے بھی زیادہ ظالم تھا، جابر تھا، وہ حکمران بنا، کیونکہ ان کا سبھی کا لقب فرعون تھا۔ تو اس نے بہت لمبی عمر پائی، بڑے لمبی اس نے بادشاہت بھی کی۔ تو جب
اس نے اپنے درباریوں کو حکم دے دیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو وہاں پر ایک بندہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد بھی تھا، وہ بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آن پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، آپ کے قتل کا حکم بادشاہ نے جاری کر دیا ہے، یہ معاملہ پیش ہے، تو اس لیے اس نے آپ کے خلاف بندوں کو بھیج دیا، وہ آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تو وہ آپ کو جہاں پر آپ ان کو مل جاؤ گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، فرعون نے اپنے بندوں سے کہا تھا کہ تنگ گلیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو اگر پکڑنا ہوا تو تنگ گلیوں میں لے کے چلے جانا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نوجوان تھے، طاقتور تھے، تو نوجوان بھاگتا بھی جلدی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں سے جگہ کو چھوڑا، وہاں سے نکلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اب موسیٰ علیہ السلام گلیوں سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے، ایک فرشتہ گھوڑے پر آ گیا۔ جب وہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے جھکے، اس نے کہا نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ راستہ بتایا۔ مصر سے جو مدین کا راستہ تھا وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 8 راتوں کا راستہ تھا، دن و رات۔ اس وقت تو گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا یا پیدل ہوتے تھے، آج کی طرح تو تیز رفتاری نہ تھی۔ تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، چلتے 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 آپ مدین میں داخل ہو گئے، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے چلنے کی وجہ سے مسافت اتنی زیادہ تھی، آپ کے پاؤں بھی پھٹ چکے تھے، اتنا لمبا راستہ تھا، پیچھے دشمن تھا، دشمن کے خوف سے آپ آ کے جا رہے ہیں۔ تو آگے گئے تو ہریالی دیکھی، جب ہریالی دیکھی تو ایک قوم وہاں پر چلے گئے، وہاں پر ایک کنواں تھا، وہاں جا کے کنارے پر بیٹھ گئے، اجنبی جگہ تھی۔ جب بیٹھے تو دیکھا کہ بندے آ رہے ہیں، وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ، بیڑیں تھی، بکریاں تھیں، جو ان کے جانور تھے، ان کے ریوڑ لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس کنویں کے اوپر بہت بڑی ایک چٹان تھی، جو وہ سارے 10 سے 15 بندے مل کر اس کو اٹھاتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے، وہاں سے پانی نکالتے، اپنی بکریوں کو پانی پلاتے، چٹان کو واپس رکھتے، چلے جاتے۔ یہ اس علاقے کے لوگوں کا وہی ایک کنواں تھا، وہی پانی پینے کی جگہ تھی۔ تو جب آپ وہاں پر جا کے بیٹھ گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے دیکھا کہ بندے آ رہے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو 2 لڑکیاں بھی آئی جو ایک کنارے پر کھڑی ہو گئی آ کر، ان کے پاس بھی ان کے جانور تھے، وہ بکریاں تھیں، وہ جو ان کے مال اسباب تھا وہ انہوں نے لیا، تو وہ ایک کنارے پر کھڑی ہو گئی، پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تو ان مردوں کے لیے انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک ہمدردی بھی پیدا ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا ماجرا کیا ہے کہ تم آئی ہو، تمہارے پاس بھی جانور ہیں، لیکن پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ طاقت بھی نہیں رکھتے، تو ہم یہ کام کرتی ہیں، ہم بکریاں چراتی ہیں، تو یہ لوگ آتے ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم اس چٹان کو ہٹا سکیں۔ جب یہ پانی پلا کے واپس چلے جاتے ہیں تو جو بچا کچا پانی ہوتا ہے وہ ہماری بکریاں پانی پیتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا نا، تو وہ آگے بڑھ کر انہوں نے اکیلے اس چٹان کو اٹھایا، چٹان اتنی بھاری تھی، اس کو اٹھا کر پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا، انہوں نے پیا، تو چٹان کو واپس رکھ دیا۔ وہ جو باقی لوگ تھے وہ کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ تو آج جب انہوں نے بکریوں کو ان کے پانی پلا دیا تو ویسے تو وہ انتظار کرتی، لیٹ ہو جاتی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا، آج آپ بہت جلدی واپس آ گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھے تو جو دعا کی انہوں نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو ایسی دعا کرتا کہ مجھے کھانا چاہیے۔ 8 راتوں سے مصر سے سفر شروع کیا تو مدین میں پہنچ گئے، 8 راتوں کا سفر ہے، بھوکے پیاسے ہیں، تو راستے میں ان کے پاس درخت کے پتے ہی تھے، وہ درخت کے پتوں کو کھاتے، اس پر گزارا کرتے، وہاں تک پہنچے تھے۔ تو اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ
مجھے کھانا چاہیے، مجھے کوئی چیز چاہیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو یہ دعا کی، یا اللہ جو بھی نعمت تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اس کا طلبگار ہوں. یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے کوئی اور مدد چاہیے، نہیں، جو بھی نعمت تو مجھے دینا چاہتا ہے میں عاجز ہوں، بیٹھا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو مجھے دے دے. جب ادھر شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں بکریاں لے کر گھر میں گئی تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا کہ یہ ایسے ماجرا ہوا ہے. ایک نوجوان تھا، اس طریقے سے اس نے اس بڑی چٹان کو ہٹایا، ہماری بکریوں کو پانی پلایا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، بعض تاریخوں میں مختلف ہو سکتی ہے، کہ 41 سال ان کی عمر تھی جب وہ وہاں سے بھاگ کر گئے تھے. تو مدین میں جب پہنچے تو 41 سال ان کی عمر تھی، جوانی تھی. تو اس وقت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ، وہ جو مسافر ہے اس کو بلا کے لے آؤ، جو اس نے مدد کی ہے، تمہاری مدد کی ہے، بکریوں کو پانی پلایا ہے، میں اس کو اجرت دینا چاہتا ہوں. اب وہ گئی، ان میں سے ایک جو گئی تو موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہی بیٹھے تھے، جا کر کہا کہ اے مسافر، اے اجنبی بندے، میرے والد صاحب تجھ کو بلاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تو نے جو ہماری مدد کیا ہے اس کی اجرت تجھے دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کوئی سوال کیے آپ اس کے ساتھ چل دیے. اب ہوا کیا، وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے چلنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے، کیونکہ راستہ تو گھر کا اسی کو معلوم تھا، جس کو راستہ معلوم ہوتا ہے آگے تو وہی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے چلے نا تو ان کی غیرت نے اجازت نہ دی. کہتے ہیں کہ وہ ہوا جب چلی تو اس لڑکی کے جو کپڑے تھے جسم کے کسی حصے سے آگے پیچھے ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ گوارا نہ گزرا. تو آپ نے اس سے کہا کہ ایک بات کر، تو میرے پیچھے چل، میں تیرے آگے چلتا ہوں، تو مجھے راستہ بتاتی جا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں شرم و حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. جب شرم و حیا ختم ہو جائے، جو دنیا کا جی چاہے کرتے پھرو، پھر کچھ بھی برا نہیں لگتا. تو وہ اللہ کے نبی ہے. تو پھر اس نے راستہ بتایا، جاتے جاتے آپ اس کے گھر تک پہنچ گئے. جب گھر میں پہنچے تو شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنا سارا قصہ بتایا ان سے کہ کیسے میں ظالموں سے بھاگ کر آیا ہوں، میری جان کو خطرہ تھا، کیا کیا معاملات پیش آئے ہیں، کن کن امتحانات سے میں گزرا ہوں. اس وقت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان ظالموں سے بچ کر آگے ہو، اب یہاں پر آپ کے لیے امان ہے. تو آپ نے یہ میری بیٹیوں کی مدد کی ہے، ایک کام کیا. تو پھر شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، اس نے کہا ابا جان ہمیں ملازم کی بھی ضرورت ہے، آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، ہمیں کسی طاقتور اور ایماندار کی بھی ضرورت ہے، جو ایماندار بھی ہو، طاقتور بھی ہو، جو ہماری مدد کر سکے، ہماری بکریوں کو جنگل میں لے جائے، ان کو چرائے، پھر واپس لے کر آئے. تو یہ کام تو ایک ایماندار بندہ ہی کر سکتا ہے. اگر ایماندار نہیں ہوگا تو بکریوں کے اتنے بڑے ریوڑ ہیں، کوئی بکری کسی کو بیچ دی یا ضائع کر دی، کہے گا کہ کسی بھیڑیے نے اٹھا لی. اس وقت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کی بات سنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ تو پتہ لگا لیا، مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ طاقتور ہے. کیونکہ انہوں نے ماجرا جو سنایا تھا وہ کنویں والا ماجرا، کہ اس سے چٹان جب آپ نے اٹھائی تھی وہ اس بستی کے 10-15 بندے مل کر اٹھاتے تھے، تو آپ نے اکیلے اٹھا لی تھی. انہوں نے کہا یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ طاقتور ہے، اس نے چٹان اکیلے اٹھائی، بکری کو پانی پلایا، لیکن مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ ایماندار بھی ہے؟ اب بندہ پہلی دفعہ مل رہا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے؟ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی، اس نے کہا ابا جان جب میں اس بندے کو بلا کر، یہ جو مسافر ہے اس کو بلانے کے لیے گئی تو میں آگے چل رہی تھی، یہ میرے پیچھے تھا. اب تھوڑی سی چلی تھی، پھر اس کے بعد اس نے کہا نہیں
تم میرے پیچھے چلو، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، پیچھے چلو، مجھے راستہ بتاؤ۔ تو اس کو میں نے راستہ بتایا، میرے آگے چلتا رہا اور یہاں تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظریں بھی جھکایا ہوئی تھی۔ تو یہ اس کی ایمانداری کی، یہ اس کی شرافت کی ایک مثال ہے۔ اس وقت شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ یہاں پر رہ سکتے ہو، آپ ملازمت میرے ہاں کر سکتے ہو، میرا یہ کام ہے میری بکریاں چرانے کا۔ تو اگر یہ ایک ٹائم فکس ہوتا ہے ہمارے درمیان، اگر تم اتنا عرصہ میری ملازمت کرو تو میں ان دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں 8 سال کی وہ مدت تھی جو شعیب علیہ السلام نے مقرر کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اس بات کا میرے اور تمہارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گواہ بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں اس سے زیادہ مدت پوری کروں گا، لیکن مجھ پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں۔ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے 8 سال کے بعد نہیں آپ نے 10 ہی کرنے ہیں، آپ نے 12 ہی کرنے ہیں، مجھ پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے، وہاں پر ٹھہرے۔ تو ایک بار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ شعیب علیہ السلام کے پاس جب تھے تو کون سی مدت پوری کی آپ نے کی؟ آپ نے صرف 8 سال ہی پورے کیے یا زیادہ بھی کیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو سب سے بہتر تھی، جو اچھے والی تھی، وہ مدت پوری کی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہا کہ ایک بار ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے احسن جو مدت تھی وہ پوری کی، 10 سال جو تھے وہ پورے کیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی جو آپ کو بلانے کے لیے گئی تھی، اسی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ پھر وہاں سے آپ واپس ہوئے۔ شعیب علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جب ایک مدت پوری ہو گئی، یہ جو بکریاں ہیں وہ بچے دینے والی تھی، اگر ان کے بچے ان کلر کے ہوں گے، ان رنگوں میں ہوں گے، کالا ہوگا، سفید ہوگا اس میں، یا ایسے بھورے رنگ کے ہوں گے، تو یہ جتنے بچے ہوں گے نا یہ آپ کے ہو جائیں گے۔ تو جو اس سے ہٹ کے ہوں گے وہ میرے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس سال جو بکریوں نے بچے جنے وہ سارے کے سارے انہیں رنگوں کے تھے۔ یہ اللہ کی شان تھی۔ تو پھر جب واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ، سردیوں کا موسم تھا، تو شعیب علیہ السلام کے جب پاس تھے تو وہاں میں شعیب علیہ السلام کا عصا بھی تھا، وہ لاٹھی بھی تھی، اس کا بھی معاملہ پیش آیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان کا جو عصا تھا وہ اٹھا لیا، کیونکہ اس کے ساتھ آپ پتے جاڑتے بکریوں کے لیے، تو بکریوں کے کھلاتے پلاتے اپنا سامان اس پر رکھ لیتے، پیچھے باندھ لیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا ان کا عصا نہیں، غائب تھا، تو انہوں نے کہا کہ کسی کا تو کام نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ گئے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری امانت واپس کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی نہیں، یہ میری ہے، یہ آپ کی امانت کدھر سے آ گئی؟ کہتے اس بات پر اختلاف ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیان۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اب یہ بھی نبی وہ بھی نبی، یہ جلالی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے بہت قرآن میں بے شمار، جتنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا اتنا کم ہی بیان کیا گیا ہوگا۔ بعض جگہ پر مختصر بیان کیا گیا، بعض جگہ پر بہت تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں کہ آپ کے درمیان اس کا فیصلہ کرتا ہوں، تو آپ اس عصا کو جو ہے، یہ جو لاٹھی ہے، اس کو پھینکو۔ شعیب علیہ السلام سے کہا گیا اس کو پھینکو دور، جو پہلے پہنچ کر اس کو پکڑے گا یہ اسی کا ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ منظور ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ تو شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، موسیٰ علیہ السلام نوجوان تھے، تو جب انہوں نے ایسے کیا، عصا کا پھینکا جب، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جا کر پکڑ لیا۔ تو
اس سے یہ ہوا کہ یہ آپ موسیٰ علیہ السلام، یہ عصا جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے پاس رکھتے، استعمال میں رہتا، بکریوں کے لیے وہ پتے جاڑتے، جو بھی باقی کام ہوتے اس عصا کے ساتھ کرتے. تو جب واپسی ہوئی اللہ کے حکم سے، تو آپ کے پاس آپ کے بیوی تھی، یہ جانور تھے اور کوئی ملازم تھے. اللہ کے حکم سے وہ سردیوں کا موسم تھا، آپ راستہ بھٹک گئے. اب راستہ بھٹک گئے، جانور ساتھ تھے، رات تھی، چلتے 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 ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ کسی جگہ سے آگ جو ہے وہ چمک رہی ہے. جس وقت نبوت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وقت تھا وہ نبوت ملنے کا، تو وہ آگ، وہ چنگاری، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ آگ کی چنگاری ہے، کسی جگہ پر آگ ہے، رات کا وقت تھا. تو اپنے خاندان والوں سے کہا کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہاں پر بیٹھیں، تو میں جاتا ہوں اس آگ کو لے آتا ہوں. جب آگ لے آؤں گا تو آگ کی وجہ سے آگ جلا کر ہم بکریاں بھی ہماری یہاں پر رات گزار لیں گی، ہم بھی آگ کے پاس رات گزاریں گے. آپ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت سے وہ روشنی نکل رہی ہے. وہ جو آگ نظر آ رہی تھی وہ درخت سے نکل رہی ہے. تو وہ درخت، وہ آگ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نور تھا. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک لے کر جانا تھا اس نے. جب وہاں پر جا کر دیکھا، اس وادی میں پہنچے تو آواز آئی. موسیٰ علیہ السلام نے درخت کی طرف دیکھا، یہ تو اس میں سے آگ نکل رہی ہے. تو جب آواز آئی، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ تیرا رب کون ہے؟ آپ نے کہا رب العالمین ہے. باقی ایسے ہوئی باتیں ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے باتیں ہو رہی ہے کہ میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ میں تیرا رب تجھ سے ہم کلام ہوں. یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے، وہ لاٹھی ہے، اس کے ساتھ میں بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، باقی کام میں اپنے اس کے ساتھ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اس کو ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس کے سہارے یہ کام کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اس کو زمین پر رکھو. پہلے حکم دیا کہ آپ اپنے جوتے وغیرہ اتارو، پھر آگے آؤ، یہ سارا کچھ ماجرا ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اس کو اپنی زمین پر رکھو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عصا کو زمین پر رکھا نا، تو اتنا بڑا سانپ بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام بھاگے وہاں سے اس خوف کی وجہ سے. جب بھاگے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا آپ نے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ موسیٰ پیچھے آؤ، واپس مڑو. تو موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے، واپس ہوئے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اس کو پکڑو، اپنی لاٹھی کو اٹھا لو. اب وہ اسی حالت میں تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اتنا بڑا تھا وہ. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خوف کے مارے اپنی جو آستین تھی، وہ جو پہنا ہوا تھا جبہ، اس کو اپنے ہاتھ پہ چڑھا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس کو ہٹا دو، اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑو. تو موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے خوف آتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں موسیٰ اس کو پکڑو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ آپ کے ہاتھ میں ویسی کی ویسی لاٹھی بن گئی. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم اس وادی میں ہو، اس پاکیزہ وادی میں ہو، یہ تمہارے لیے معجزہ ہے کہ یہ چیزیں میں تجھے عنایت کر رہا ہوں. کیونکہ فرعون کے پاس جانا تھا موسیٰ نے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، میں تجھے کچھ چیزیں عنایت کرتا ہوں، اپنے بغل میں ڈالو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا تو کہا باہر نکالو. جب باہر نکالا تو ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج ہو.
اس میں سے ایسے روشنی نکلنا شروع ہو گئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اس کو واپس اپنے بغل میں ڈال. جب واپس ڈال کے نکالا تو بالکل اسی حالت میں تھا جیسے پہلے تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ تمہارے پاس نشانیاں ہیں، جب تم جاؤ گے لوگ تجھ سے نشانیاں مانگیں گے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی ایسی چیز بھی تو ہونی چاہیے جو باقی دنیا والوں کے پاس نہ ہو، کوئی ایسی چیز بھی تو دکھاؤ. تو آج انشاءاللہ تعالی اسی پر ختم کرتے ہیں. اگر زندگی رہی تو پھر اسے آگے بیان کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سننے سنانے میں کسی قسم کی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائے. وما الا البلاغ المبین.